مهرانی درود سر باتم بلوچ راجہ مڑا در چارو کشم ارجگ ہر کجا میں زندمان وشبات آج ہم بات کریں گے بلوچستان کے سیاسی حالات پہ اور بی وائی سی کی جو قیادت ہے ان کے ساتھ جو سرکاری رویوں کی عدالتی کارروائیوں کے حوالے سے کیا ہو رہے ہیں۔ آج کے ہمارے جو مہمان ہیں وہ جناب ساجد ترین ایڈوکیٹ ساجد ترین صاحب کے وہ خود بی این پی مینگل کے وائس پریزیڈنٹ پہ ہیں اور اسی کیس کی بی وائی سی کے کیس کی پیروی کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو ان لوگوں پر جو بی وائی سی کی قیادت پر 3 پی او کے حوالے سے جو کیسز تھے ان کے بعد ان پر جو ایف آئی آر ہوئے ہیں، کیا ایف آئی آر قانونی حوالے سے ابھی مشکلات زیادہ ہو گئے ہیں یا پہلے سے مشکلات زیادہ ہیں؟ اس کے علاوہ بہت سارے لوگ تھے جو جیلوں میں بند تھے 3 پی اوز کے حوالے سے، ان کو نکالا گیا۔ ان کو طویل مدت تک رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ کیا سرکار چاہتی ہے کہ ان کو پریشرائز کیا جائے، جو ان کی ناجائز شرائط ہیں ان سے منوایا جائے، یا اس کے پس پردہ کیا راز ہے؟ اس سے پہلے جو کامران مرتضیٰ نے ایک بیان سوشل میڈیا میں دیا تھا کہ فیصلہ محفوظ ہے، اور ساجد ترین نے خود کہا تھا کہ میں اس ڈرامے کا حصہ نہیں بنوں گا، اور اس ڈرامے کا آخری قسط کب چلے گا؟ ان ساری باتوں کو آج ہم ڈسکس کریں گے جناب ایڈوکیٹ ساجد ترین صاحب سے۔ جی السلام علیکم ساجد صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام شمجی صاحب، آپ ٹھیک ہو؟ صحت ٹھیک ہے سر؟ شکر ہے، تھینک یو آپ کو، آپ کا شکریہ بہت بہت کہ آپ پہلی بار آپ گیدان میں آئے، ہمیں جوائن کیا، ہمیں عزت دی، ہم آپ کو بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اور ویلکم کرتے ہیں آپ کو۔ بڑی چونکہ تھینک یو۔ آپ کو زحمت دینے کا مقصد آج کی جو ہمارا جو ٹاپک موضوع زیادہ تر جو بی وائی سی کی قیادت ہے، کیونکہ آپ ان کا کیس کو ہینڈل کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ بی این پی کے وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں، اور آپ اس کے ان کیسوں کے علاوہ بلوچستان کے عدالت میں یا کہ ججوں کے ساتھ یا کورٹ میں آپ کی کافی ایکسپیرینس بھی رہے ہیں، نواب خیر بخش سے لے کر آج کے جو مہرنگ لوگ ہیں ان کے حوالے سے۔ مگر آپ یہ جو کیس چل رہا تھا بی وائی سی کے حوالے سے ڈاکٹر مہرنگ اور ان کے ساتھیوں کا، تو اس سے پہلے جو وکیل تھے ان کو یکدم نہیں، 1-2 مہینے بعد ان کو چینج کیا، اور آپ کا کچھ دیر بعد ان ہوئے۔ تو آپ کا دیر بعد ان ہونے کا سبب کیا ہے؟ کیا آپ کو ان کی فیملی نے افر کیا تھا، بعد میں ان سے ان کا اعتماد اٹھ گیا تھا، یا آپ کی پارٹی کا فیصلہ تھا؟ جی شمجی صاحب شکریہ۔ وہ ان کو اس طرح مجھے تو اپروچ اس حوالے سے شروع سے تھا، جب بلوچستان نیشنل پارٹی نے ڈاکٹر مہرنگ سمیت یہ جو بی او آئی سی کی قیادت جو گرفتار ہوئے، جی جی ان پہ انہوں نے جو لانگ مارچ کا اعلان کیا، ایجوٹیشن شروع کیا، اور اس پہ پھر وہ لانگ مارچ جو ہے وہ دھرنے میں تبدیل ہو گیا جب راستہ لکھپاس کے اوپر بند کیا گیا۔ تو پھر ایک پہلا پٹیشن داخل کیا گیا تھا وہ پرانے وکلا کے ذریعے، اور اسی میں ہم نے آ کے، چونکہ میں دھرنے میں وہاں پہ شریک تھا، پھر آیا، پھر چونکہ کیس یہاں پہ سٹارٹ ہوا، اور اسی میں نے وکالت نامہ طلب کیا کہ اس کی بہن جو ہے ڈاکٹر مہرنگ کی، انہوں نے الاول کیا، رابطہ کیا۔ پہلے تو 1-2 دفعہ ہم گئے، ہمیں ملنے نہیں دیا جا رہا تھا، کہ ملاقات نہیں دے رہے تھے۔ وہ شاید باقی بہت سارے وکلا گئے تھے ملنے کے لیے۔ یہ پابندی شاید مجھ پہ تھی، مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ مجھے کیوں وہاں پہ نہیں چھوڑا جا رہا تھا۔ جس سبورڈ کہہ رہے تھے کہ نہیں، ایک صرف مخصوص وکلا کو اجازت ہے۔ بہرحال اب 2 بار گئے، ایک پٹیشن یہاں پہ جو چونکہ چل رہی تھی بینچ 1 کے اندر، جو ہائی کورٹ، بلوچستان ہائی کورٹ کے اندر، چیف جسٹس صاحب کے سامنے اور دوسری عامر رانا صاحب کے سامنے۔ وہاں شروع میں تو کافی وکیل جو ہے، چونکہ اس کیس کو ہم نے اس طرح لیا کہ یہ بلوچستان کے بیٹیوں کا کیس ہے، جو ساتھ پہ وہ قیادت جو انہوں نے ایک ایشو جو ہے، وہ صرف اس کے انڈیویجول ایشو نہیں ہے، یہ بلوچستان بھر کے لوگوں کا مسئلہ ہے۔ ان پہ انہوں نے جو سب سے بیسک پوائنٹ ہے، جو بلوچ جتنی کمیٹی جو جس کی وجود یقینی بنی، وہ لاپتہ افراد کا ایشو تھا۔ لاپتہ افراد کا ایشو جو ہے، ہم نے کبھی اس کو کسی ایک کا ایشو نہیں سمجھا۔ ہم نے ہمیشہ 2002 سے 3 سے اس وقت جو نواز صاحب ارسٹ تھے، اس کے ساتھ ڈاکٹر مہرنگ کے والد صاحب جو ہے، وہ ان کا کیس اسی طرح چل رہے تھے۔ کچھ اور لوگ بھی تھے جو بعد میں ان کو رہائی ملی کورٹ سے۔
इसके बाद भी जब मैं प्रेसिडेंट बना बलूचिस्तान हाई कोर्ट का, तो 2010 में एक सौ मोटो नोटिस लिया गया, जो हमने एक फंक्शन में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उस वक्त इफ्तिखार चौधरी साहब थे, उनके सामने रखा। तो फिर उन्होंने एक सौ मोटो नोटिस लिया उस पर, जो तूतक का इशू हुआ था, और बाकी सारे पाकिस्तान में काफी लोग जो है लापता किए गए थे। तो उसको फिर हम चलाते रहे। उसके अंदर कोई 110 से 115 के करीब हेयरिंग हुई। उसमें कोई आधे हेयरिंग तो बलूचिस्तान क्वेटी के अंदर हुआ, फिर आधे इस्लामाबाद में हुए, कराची और लाहौर में भी हुए। तो उस दौरा ये, चूंकि हम मैं सरसरी इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि ये लापता अफराद का इशू हम सबका इशू है, लेकिन डॉक्टर मारंग बलोच ने, उनके साथ जो दूसरी हमारे जो बीबो बलोच है, गुलजादी है, और सबतुल्ला शाह साहब है, दूसरी क़यादत है, उन्हें बड़ी जुर्रत के साथ उन्होंने इस इशू को सिर्फ बलूचिस्तान की सतह पर नहीं, वो इंटरनेशनली इसको बड़ा वेटेज दिया और हाईलाइट किया गया, और जिस तरह सारी दुनिया ने नोटिस किया इस बात को। और हम ये समझते थे कि बलूचिस्तान के हर शख्स को, हर फर्द को, हर वकील को जो सरजमीन से उसकी वाबस्तगी है, वो इस केस में आना चाहिए। शुरू शुरू में पहले पेशी में हमने जिससे बात की, इसमें पशतरखा मिली पार्टी के भी सीनियर वकला थे, दूसरी जो सीनियर बार कौंसिल और बार एसोसिएशन वालों से बात की, तो काफ़ी वकला इसमें पहले दिन पेश हुए। लेकिन हमारे दरमियान कुछ वकला का रवैया इस तरह था कि वो पता नहीं क्यों, मैं नहीं समझ रहा था कि वो नहीं चाह रहे थे कि इतनी बड़ी तादाद में वकला पेश हो और उस केस को इतनी अहमियत मिले। क्योंकि वहां पे कोर्ट का तरीकाकार ये होता है कि जब आप किसी केस में चाहे 100 बंदे भी, 100 वकला भी पेश हो, लेकिन आर्गूमेंट जो है एक दो तीन बंदों ने, जो सीनियर बंदे हैं, उसको इजाजत होती है कि वो आर्गू करे पिटिशन को, तो वो वही होती है। लेकिन हमारे दरमियान कुछ साथी थे, वकला थे, कि उनको अच्छा नहीं लगे। फिर दूसरे पेशों में ये तादाद कम होती गई, और दूसरे पार्टी के जो वकला थे वो सेट पे हो गए, और फिर हम तो थे इसमें। तो पहले ही मरहले में जो बेंच वन में केस चल रहा था, उस वक्त भी बेंच वन की जानिबदारी उस वक्त सामने आ गई कि उन्होंने एक तो गैर जरूरी इसमें डिले कर रही थी, दूसरी उसने एक आर्टिकल 5 के उसने एफिडेविट का जिक्र किया, और उसके साथ ही वो एफिडेविट दाखिल होने के बावजूद भी इन्होंने उसको फिर रिजर्व कर दिया, और रिजर्व करने के बाद उसको 6 दिन के बाद अनाउंस किया, और अनाउंस भी इसी तरह की उसको भेज दिया होम डिपार्टमेंट। यानी पहली दफा जो है 3 MPO के तहत ये शम का मुकाम था जी कि इन्होंने अपनी हैसियत जो है इतनी घटा के, यानी ये, यानी एक हाईकोर्ट के एक जज के लिए, एक चीफ जस्टिस के लिए ये शर्म का मुकाम होना चाहिए कि 3 MPO जो है वो भी डिप्टी कमिश्नर ने नोटिफाई किया, और उसकी आर्डर को वो अपने इस हैसियत को खत्म करके होम डिपार्टमेंट भिजवाया गया। इस अदालत और इनके बारे में थोड़ा सा मैं बाद में आपसे पूछता हूँ। पहले आप बता रहे थे कि लापता अफराद के हवाले से BYC जदोजहद कर रही थी, तो लापता अफराद के हवाले से शुरू से BYC जदोजहद कर रही है, उसके अलावा दूसरे पार्टियाँ भी हैं, वो भी जदोजहद कर रहे हैं, BNP है या कि दूसरे मामा कदीर लोग हैं। मगर इस दौरान एक जो लाशें आई थी, जो काशी कब्रिस्तान में दफन हुए थे, तकरीबन 28 लाशें उस हॉस्पिटल में आई थी, BYC इनकी भी बात कर रही थी। और इसके अलावा डॉक्टर मारंग का जो नॉमिनेशन हुआ था, तो क्या एक वजह ये भी हो सकता है बैसियत पॉलिटिकल पर्सन, या कि वो यकीनन ये देखिए, रियासत यहाँ पे जो उसने ज्यादा माइंड किया, क्या जो पता चला जिस तरह इनको गिरफ्तार किया गया। हालांकि FIR तो काफी, FIR 2-3 साल से मुसलसल एक FIR जो है हर डिस्ट्रिक्ट में डॉक्टर मारंग के खिलाफ और दूसरी क़यादत के खिलाफ मौजूद है, जो अभी उन्होंने कोर्ट में लाया। शायद ही वो
جو زیادہ پھر ایکسپلائٹ کر رہے تھے، آج بھی ریاست کا جو بیانیہ ہے وہ کہہ رہی کہ وہ دہشت گرد تھے ان کی زبان میں. وہ کہتے یہ دہشت گرد ہے جنہوں نے جعفر ایکسپریس کے اوپر یہ جو ابھی ریپلائی جو لایا، اس ریپلائی میں بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے ایک ایسی شورش پیدا کی اور یہاں امن امان کے ایشو کو اتنا خراب کر دیا. یہ جو پبلک مینٹیننس آرڈر ہے 3 PO کے، تو لازمی تھا کہ ریاست اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کو جیل میں رکھتے. اور انہوں نے جو ڈیمانڈ کیا، لیکن BOIC کے ڈیمانڈ یہ تھی کہ یہ جو لاشیں رات کو لائی گئی ہے، یہ جو ریاست نے خود اپنے کیس کو ہمیشہ جس طرح انہوں نے ڈاؤٹ فل بنایا، مشکوک بنایا، کہ اگر واقعی یہ دہشت گرد تھے بقول ان کے، وہ جو حملہ کرنے والے تھے، تو آپ دن کو اس کو کیوں نہیں دبناتے؟ اس کو آپ آئیڈینٹیفائی کر دیتے، میڈیا کو بتاتے، لوگوں کو بتاتے کہ یہ یہاں پہ ایک چیز ہمیشہ جو ہے شمس صاحب رہی ہے کہ ہم نے بار بار اس پہ بات کی ہے، اور یہاں پہ اور ایک ویلڈ وہ کوشچن ہے کہ بدقسمتی سے جتنے بھی ہم لاپتہ افراد ہیں وہ ریاست کے ساتھ ہے، حکومت کے قید خانوں میں ہے. جب بھی اس طرح کا واقعہ ہو جاتا ہے کہ تو لاشیں پھینکی جاتی ہے، کبھی دکھی میں بھی پھینکی جاتی ہے، کبھی بارکان میں، صوبے کے کئی جگہوں پہ، کہ یہ جو انکاؤنٹر شو کر کے شو کرتے ہیں. یہ نام دیا جاتا ہے. تو یہ یہاں پہ یہ اس واقعے میں بھی تقریباً کچھ اس طرح ہوا کہ انہوں نے جس بھی پھر اس اعتراض اٹھایا جو اب تک وہ کہہ رہے، وہ ان کا بیانیہ جو ریاست کا جو میں پہلے کہا کہ وہ کہتے وہ ٹیررسٹ تھے، وہ جو حملہ کرنے والے تھے ان کی لاشیں. اگر جو ان کی لاشیں ہیں تو یہ آپ وہاں پہ خانے میں جو رکھے ہیں آپ بلا لیتے، اشتہار جاری کرتے، اور لوگوں کو پتہ چلتے، واقعی یہ صورتحال واضح ہو جاتی ہے. یہ اپنے کیس کو مشکوک بنانے کے لیے آپ رات کے اندھیرے میں آپ اب دفن کرتے ہیں. پھر جب کوئی، تو لازمی بات ہے کوئی جو لواحقین ہے جو سالوں سال سے انتظار کر رہے ہیں اپنے پیاروں کا، ان کو تو ہر مرحلے میں جہاں پہ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے وہ تو سمجھتے ہیں ہمارا بندہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ شاید یہ میرا والد ہوگا، میرا بھائی ہوگا، میرا بیٹا ہوگا. وہ تو اس نیت سے چلے جاتے ہیں کیونکہ وہ 2.5 سال جو ہم نے کہا کہ لاپتہ افراد کے کیس جو براہ راست ہم چلا رہے تھے، جس میں پھر اسلام آباد کے اندر اختر مینگل کو بھی اس میں پیش کیا، سردار کو، جو اس نے اپنا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروایا. اس وقت بھی یہ رات کو شاز بھائی کے 10 بجے تک بھی کوئٹے میں اس طرح کا ایئرنگ ہوئی کہ رات کے 10 بجے تک چلتا رہا. سپریم کورٹ کے 3 ججز جو ہے وہ جو آتے تھے، سارے لوگ اسی انتظار میں یہ امید لگا بیٹھے تھے کہ شاید ہمیں یہاں ہمارا بیٹا ملے، ہمارا کچھ ملے. تو یہ نیچرلی ہے کہ جو بھی لاپتہ افراد کے عزیز و اقارب ہے، وہ بیچارے جہاں بھی اس طرح کا واقعہ ہوگا سب سے پہلے وہ پہنچیں گے اور یہ دیکھنے کے لیے کہ شاید یہ ہمارے پیارے کا لاش تو نہیں ہے. تو ظاہر سی بات ریاست نے تو ہر وقت کہیں بھی کوئی جڑپ ہوتا ہے تو انہی لوگوں کو اٹھا کے انکاؤنٹر میں مار لیتا ہے. ہمیشہ اور ہمیشہ ہر مسئلے پہ ہر وقت انہوں نے اپنے کیس کو خود جو ہے مشکوک بناتے ہیں، لوگوں کے سامنے بھی، میڈیا کے سامنے بھی. تو پھر لوگ جب دعویٰ کرتے ہیں، جب اس وقت بھی مسنگ پرسن کے جو کیس چلتے ہیں، دوسرے اس کے بعد بھی جو انڈیویجول کیس آ رہے تھے ہوتے تھے، کورٹ میں ان کا اسٹیٹمنٹ ہمیشہ ہی ہوتا تھا کہ یہ تو لاپتہ افراد جو ہے، جس طرح آج کل وزیر اعلیٰ صاحب بھی تقریر کر کے گھومتے ہیں، اور وزیر داخلہ صاحب بھی، کہ یہ سارے لوگ جو ہے لاپتہ افراد جو ہے یہ ایسی منگڑت کہانی ہے. یہ سارے لوگ جو ہے دبئی چلے گئے ہیں، پہاڑوں میں چلے گئے ہیں، اس طرح سے بولتے یا رہتے پہاڑوں ہیں. میں چلے گئے، یا تو یہ ابھی اس سے کوئی پوچھے کہ اگر اس طرح کی منگڑت کہانی ہے تو ان کی وہ جو بیٹیاں ہیں، وہ اس کی ایسے خواتین ہیں جو گھریلو خواتین جو ہے وہ زندگی میں اپنے گھر سے نکلتی نہیں تھی، وہ در پدر کی ٹھوکریں مار کے کبھی کوئٹے کے سڑکوں پہ اسمبلی میں، نیشنل اسمبلی میں ان لوگوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم نے اتنے رہا کیے ہیں
تو یہ اگر من گھڑت کہانی ہے تو آپ نے اسمبلی فلور پہ بھی وہی لسٹ جو ہم نے تیار، وہ جو اس وقت چودھری افتخار صاحب کے عدالت میں چلتا رہا، اس میں اضافہ ہوتا رہا، یہ کبھی امامہ قدیر والے اس پہ کام کرتے رہے، جتنے بھی اس سب کو ارجا کر کے ایک 2018 کے اندر بھی ایک پیپر بک کی صورت میں، اس سے پہلے بھی 2013 میں یہ آپ کے قومی اسمبلی میں پیش کی گئی. تو آپ اس جو آپ بار بار اس کا اظہار ہوئے، اور پھر یہ جو اتحاد ہوئی جب عمران خان کے ساتھ پہلے 2018 کے اندر BNP کا جی 6 نکات انہوں نے پیش کیے. تو 6 نکات کے اندر انہوں نے سب سے پہلا نقطہ جو تھا وہ لاپتہ لاپتہ افراد کا افراد تھا، کا. کہ اگر آپ بلوچستان میں لوگوں کے ساتھ ایک ایسا ماحول بنانا چاہتے ہیں، نارمل کرنا چاہتے ہیں جو نفرتوں کا آخری حد تک گئی ہے، تو اس میں 450-500 بندے تو انہوں نے چھوڑ دیے. تو وہ کہاں تھے؟ وہ کہاں سے لائے گئے؟ تو یعنی کہ دعوے کی خود یہ نفی ہو رہی ہے کہ وہ اس وقت انہوں نے 500 بندے چھوڑ دیے، اور یہ سب اس کا گواہ ہے. پھر جب یہ سلسلہ بند ہوا، پھر ان کے درمیان پارٹی اور ان کے درمیان وہ ساری چیزیں میں اس میں جانا نہیں چاہتا. تو یہ ریاست کا کام تو یہ ہے کہ یہ قانون یہ کہتا ہے، کانسٹیٹیوشن یہ جس کا کانسٹیٹیوشن کے ہم حلف لیتے ہیں سارے، تو وہ ایک بھی بندہ لاپتہ ہو ریاست میں تو یہ اس کی ذمہ دار ریاست ہے نا. ذمہ دار یہ ریاست ہے، یہ اس کا کام ہے کہ وہ اس کے کو دریافت کر کے بازیاب کرایا جائے. ابھی جو 3 MPO جیسے ہیومن رائٹس بھی کالا قانون کہتا ہے، بلیک لا کہتے ہیں، اس کے تحت تو زیادہ 100-200 لوگ بھی نامینیٹ تھے، اس حوالے سے ان پہ کیس لگا ہوا تھا. سب سے بڑا ایشو تو یہی تھا کہ جب ہم آئے پٹیشن، تو جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ ایک ہی پٹیشن تھا، وہ ڈاکٹر صاحبہ کے حد تک، باقی جو جتنے بھی بچوں کو نوجوانوں کو اٹھایا گیا تھا وہ 200 سے اوپر تھے. تو ان کو رکھنے کا قانونی جواز کیا پیش کر رہے ہیں پھر؟ سب 3 MPO ایک ہی آرڈر پہ، کہ چونکہ یہ سارے سب کے سب جو ہے یہ بلوچ یکجہتی کمیٹی اور یہ BNP نے جو اعلان کیا احتجاج کا، یہ امن امان کے لیے مسئلہ تھے، اور یہ توڑ پھوڑ کیا. اور اس پہ جو ابھی جو جواب لایا 1.5 مہینے کے بعد ڈاکٹر مارنگ والے کیس میں، اس میں یہ کہا کہ پولیس آفس جلائی گئی اور اتنی بسیں جو ہے ان کو نقصان پہنچایا گیا، مختلف اپنے کیس کو مضبوط کرنے کے لیے. تو وہ اس میں ایک لا، ایک قانون موجود ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں 144 کی وہ خلاف ورزی ہوئی ہے، تو 144 کی خلاف ورزی ہوتی ہے یا کسی سرکاری عمارت کو نقصان پہنچتا ہے، تو اس پہ FIR لاج ہوتی ہے. 3 MPO جو ہے وہ تو آپ ایک زمانے میں امریت کے زمانے میں یہ قانون چلتا تھا کہ کوئی کیس نہیں ہے تو بس کسی کو گورنمنٹ کو اچھا نہیں لگتا ہے تو جا کے بند کر لو، بند کر دو. اور مزے کی بات یہ ہوئی کہ ابھی ایک بار تو انہوں نے ایک کیس تو بھجوا دیا، وہ میں نے دوسری پٹیشن جو لگایا پر 71 بندوں کے، چونکہ ہمارے پاس ایڈریسز نہیں تھے، لوگوں کے اپروچ بھی، لوگ ایسے ڈرے ہوئے تھے، خوفزدہ تھے، جو اتنے لوگوں کو اٹھا کے اس پہ تشدد بھی کیا گیا. جو 28 تاریخ کی رات کو جو لکواس کے قریب اٹھایا گیا تھا ان تمام لوگوں کو، تو لوگ بڑے خوفزدہ تھے. اس سے پہلے 4 شیڈول جس میں ہزاروں نوجوانوں کو ڈال دیا گیا تھا. تو پھر جب ہم نے 71 بندوں کا میں نے ایک پٹیشن لگائی، جو یہ لوگ مایوس بھی ہو رہے تھے، یعنی اس کے بارے میں تو کسی نے بھی پٹیشن نہیں لگائی تھی. میں نے پٹیشن لگایا تو پھر اسی بینچ کے، کیونکہ ہائی کورٹ رولز کے مطابق جو بھی CP آئے گا، کانسٹیٹیوشن پٹیشن آئے گا، تو فرسٹ اس پہ چیف جسٹس کی عدالت میں آئے گا، اس کے بعد وہ کسی بھی عدالت کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں. تو میرے پٹیشن بھی وہاں پہ آئے، اور اس دوران بینچ نمبر 3 جو بلوچستان ہائی کورٹ کا ہے، انہوں نے بھی سیم کیسز پہ 3 MPO پہ ایک آرڈر پاس کیا. 2 لڑکوں کو، بچوں کو چھوڑ دیا، اس کو غیر قانونی قرار دیا گیا، اور DC کو ڈانٹا اس پہ تھا کہ اس میں کئی بار جو سپریم کورٹ کے کئی ججمنٹس ہے، اس میں ایک لائن ڈرا کیا ہوا ہے کہ اس لائن کے تحت جو بھی آئے گا آپ نے 3 MPO اس پہ لگنا چاہیے. آپ بلک میں جو بھی سامنے آ جائے، اور اس پہ آپ کے BYC کا صرف نام لیا یا یہ ٹھپا لگیا، اس کو 3 MPO میں بند کر دیا. BNP کے جلوس میں گیا،
تو یہ تمام اس کو ہم نے جو چیلنج کیا یہ پھر آیا بینچ ون کے سامنے. بینچ ون آرڈر لکھوا رہا تھا کہ چونکہ ہم نے ایک پرنسپل پہلے سے سیٹ کیا ہے کہ ڈاکٹر مالک صاحب والوں کا جو کیس ہم نے ہوم ڈپارٹمنٹ بھجوا دیا. میں نے اس پہ اعتراض اٹھایا کہ آپ وہاں پہ نہیں بھجوا سکتے. اس میں کافی باتیں ہوئی. میں نے کہا کہ ایک کہتے ہیں ہم نے ایک پرنسپل سیٹ کیا. میں نے کہا آپ کے پرنسپل سیٹ کرنے کے بعد بھی ایک ہائی کورٹ نے ایک نئی پرنسپل سیٹ کیا بینچ 3 نے. اس نے چھوڑ دیا سیم اسی لیگیشن کے اوپر جو 3 ایم پی او لگائے گئے. تو ابھی تو ایف آئی آر بھی ہے نا. ابھی تو ایف آئی آر ہے. وہ تو پہلے تو یہ اب ہمارے پہلے سوری اس کو میں صرف کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ میں نے لڑ جھگڑ کے وہ ہمارے 71 جو نوجوانوں کے کیس کو بینچ 3 میں لے گیا. بینچ 3 پہ آپ یقین جانے کہ 3 دن میں میرے 71 بندوں کا وہ 3 پور جو ڈسپوز آف ہو گیا فیڈریشن اس گراؤنڈ کے اوپر. جو پہلے دن اس نے سوال کیا ایڈوکیٹ جنرل کو بلایا کہ اس پہ تو میں نے آرڈر کر چکا ہوں, میں تو اس سے باہر نہیں جا سکتا 3 پی کے اوپر, تو آپ یہ آرڈر کو وڈرا کرنا چاہتے ہیں یا میں آرڈر پاس کر لوں. ایڈوکیٹ جنرل نے گورنمنٹ نے 1 دن کا ٹائم مانگا اور صبح تمام بندوں کے وہ آرڈر جو وڈرول آرڈر لا کے کورٹ کے سامنے پیش کر دیا اور 71 بندے چلے گئے. پھر دوبارہ میرے پاس جو ایک 96 بندوں کا نام ہے اس کا پٹیشن لگا ہے جس میں گلزادی کا بھی نام تھا کیونکہ اس کے لیے بھی پٹیشن نہیں تھا. بیبو بلوچ تھا اس میں, اپنا غفار ماما غفار جو بیبو کا والد ہے بیبر بلوچ تھا. بیبر دوسرا بیبر کا بھائی بھی بند ہے اس کا, وہ تو نہیں اس کا بھائی نہیں ہے, نہیں ملک سے باہر ہے. وہ بیبو کا بھائی والد بند ہے, بھائی جو ہے وہ نہیں بیبر کے بھائی کی بات کروں. بیبر اپنے بھائی کے ساتھ اس کا تو BYC میں نہیں تھا. ایگزیکٹلی وہ دونوں کو تو, لیکن بھائی بھی بعد میں اس کو رہا کر دیا گیا. تو یہ ان سب سمیت 96 بندوں کا پٹیشن داخل کیا. اس میں یہ قلب کر دیے ڈاکٹر مارنگ بلوچ اور یہ جو گلزادی کا کیس تھا اس سارے بیبو بلوچ کا. پھر ہم یہ اس کے گھٹے چلاتے رہے. تو شروع دن سے میرا اعتراض اس بینچ پہ تھا کہ آپ مہربانی کر کے ہمارے کیس کو, چونکہ آلریڈی ایک بینچ جو ہے وہ ایکسرسائز کر چکی ہے, تو ہم ادھر چلانا چاہتے ہیں کہ میں تو اپنے کلائنٹ کے انٹرسٹ کو واچ کروں گا, اسی کو فالو کروں گا. اس میں بدقسمتی سے ہمارے دوسرے جو وکلاء تھے وہ ساتھ نہیں دے رہے تھے. جو وہاں پہ کہ شروع سے ہمارے اعتراضات وہ ہمیں لالی پاپ دیتے رہے. اس میں ایک جو 96 بندے اس کے بعد 10 بندوں کا, اور ہم نے پٹیشن جو لیٹرس ہمارے پاس آتے تھے اس میں کسی دن 5 کو ریا کر دیتے تھے, کسی دن 10 کو. یہ جو دوسرے جو ورکرز تھے اور مین جو 6-7 جو لیڈرشپ ہے اس کے حد تک کہتے رہے کہ ہم اس کو دیکھ رہے, گورنمنٹ اس کو دیکھ رہی ہے اور گورنمنٹ اس پہ ڈیسیجن لے گی. اور آخر میں جا کے انہوں نے 1.5 ماہ کے بعد, حالانکہ لا میں کبھی ہے کہ ہائی کورٹ کے اندر ایک ڈی سی کا آرڈر جو ہے وہ چیلنج ہو چکا ہے. امپیونڈ آرڈر جو تھا ایک ڈی سی کا تھا, اور ہائی کورٹ کے ظلم کا مقام ہے, یعنی حیرت کا مقام ہے کہ بینچ نمبر 1 چیف جسٹس کے سربراہی میں ڈی سی کے آرڈر کو ہم نے چیلنج کیا ہے اور وہ 1.5 ماہ تک اس کا ریپلائی داخل نہیں کرا سکے. اس کو ٹائم دیتے رہے, ہم اس کو دیتے رہے. یہ تو مجبوراً آخری پہ یہ اس مقام پہ آئے کہ میں نے کھل کے اس کے ساتھ میں لڑ جھگڑ ہوا. میں نے کہا یہ فیسیلیٹیشن ہو رہی ہے یہاں سے, اب فیسیلیٹیٹ کر رہے. اور یہ گورنمنٹ جس اب بھی جو انہوں نے یہ ریپلائی لایا, ریپلائی میں جا کے ایف آئی آرز ہے کہ ڈاکٹر مارنگ صاحبہ کے خلاف اتنی ایف آئی آر ہے, گلزادی کے خلاف اتنے ہیں, بیبو کے خلاف اور یہ صفوت اللہ شاہ کے خلاف. تو میں نے کہا یہ سب اس بینچ کی وجہ سے. تو اسی پہ اپنے اعتراض اٹھایا اور اسی دن جو فائنل آرگومنٹ تھے میں واک آؤٹ کیا. میرے ساتھ جو 2-3 دوسرے ساتھی تھے, لیکن کچھ ساتھی وہاں پہ رہ گئے. اور وہ پٹیشن اب بھی جو ہے یہ 1 ہفتہ ہونے کو جا رہا ہے کہ وہ ریزرو ہے فیصلہ. ہاں یہ میں نے سنا تھا, اس نے ایک بیان دیا تھا کہ کامران مرتضیٰ نے. اور دوسری بات یہ کہ یہ سننے میں آیا ہے یا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جان بوجھ کر ان کو ٹائم پہ ٹائم یا کہ وقت کو زیادہ کر رہے ہیں تاکہ ریاست ان پہ پریشر کرے یا ان کی اپنی ناجائز شرائط ان سے منوا سکے.
تو میرا تو یہی اعتراض تھا. میں نے اعتراض دیکھیے شرف بھائی کہ جب آپ آج کہہ رہے 1.5 ماہ کے بعد آپ کہہ رہے کہ ایف آئی آرز ہیں. ایف آئی آر تو کئی ایف آئی آر ہوئے تھے صوبے میں ہر جگہ پہ غلط جھوٹے ایف آئی آر جو ہے وہ اس میں کہیں پہ ڈاکٹر مارم نے اپنا بل کروایا کسی دوسرے اس نے کروایا ورکروں نے کروایا. جب ایف آئی آر تھے آپ نے 3 پہ اوپر کیوں لگایا؟ یعنی تو سارے وہ پریشر ٹیکس اور وہ پریشر ٹیکس ریاست تو کرے گی گورنمنٹ تو کریں گے لیکن یہ اس میں اس طرح ہائی کورٹ کی طرف سے فیسیلیٹ ہونا یہ افسوسناک بات کہ ہم تو اعتراض اسی پہ تھے. اور میری شروع سے اس بینچ پہ میں نے کہا مجھے آپ بالکل آپ پہ اعتماد نہیں رہا جو آپ نے اتنے عرصہ اس کو ٹائم دیا اور اتنے ایف آئی آر لائے. ابھی بھی مجھے پتا ہے کہ جو لسٹ جمع کیا گیا ہے جو 7 ایف آئی آر ڈاکٹر مارک کے شو کی ہے 4 4 5 5 پر دوسرے گلزادی اور بیبو سمیت سبت شاہ کا یہ بھی فائنل نہیں ہے. یہ اس کو لنگاران کرنا چاہتے ہیں پریشر ٹیکٹس کے طور پہ اس کو جیل میں رکھنا چاہتے ہیں اور تاکہ یہ اس میں پریشر میں رہے. تو تو وہ کیا ابھی جو ایف آئی آر ہیں پہلے 3 ایم پی او کے اس طرح ابھی جو اتنے ایف آئی آر ہیں قانونی حوالے سے ان کو نکالنے کے مشکلات اب زیادہ ہیں یا پہلے زیادہ تھے؟ نہیں اس میں مشکلات دیکھیے وہ ہماری وہ اسی لیے وہ لیگل ٹرم میں تو میں یہ اسٹیبلش کرانا چاہ رہا جب میں نے اعتراض اٹھایا وہاں پہ یہ میں اعتراض ادھر اسٹیبلش کرانا چاہ رہا تھا کہ آپ جو بھی کیس کسی بھی شخص کے خلاف ہو جاتے کرمنل کیس اب ڈیفنس کی کونسل کو اس کی مشکوک ہونے کا اور اس میں شک پیدا کرنے کے لیے انہوں نے تمام توجہ کرنی پڑتی جتنی بھی ایویڈنس وہ لانا پڑ. اب یہ بدنیتی ثابت کرنی پڑتی ہے کہ اس میں مخالف پارٹی کے بدنیتی شامل ہے. تو اس میں تو واضح ہو گئی کہ گورنمنٹ نے اتنے اگر ایف آئی آرز تھے اتنے سارے ڈسٹرکٹوں میں تو پھر 3 پیو کا لانے کا مقصد یہ تھا کہ بدنیتی شامل تھی. اگر یہ سارے میں یقین سے کہتا کہ اگر یہ دوسرے وکلا ہمارے ساتھ دیتے تو یہاں پہ ایک دن بھی نہیں لگتا بینچ نمبر 3 کیونکہ آلریڈی وہ ایک آرڈر کر چکے تھے. یہ الگ بات ہے کہ بعد میں وہ اس کو جو ایف آئی آر ہے اس میں ڈیٹین رکھتے تو اس میں اتنے عرصے میں ہم بیل کرواتے اس جو جتنے بھی ایف آئی آرز ہیں وہ بھی تو ایسے جھوٹ موٹ کے ایف آئی آر ان کے اپنے ایف آئی آر پہ ان کو اعتماد نہیں ہے. تو اس لیے ترین صاحب اس نے ایک اور 3 کو ہاں جی ایک بات ہے سوری آپ کی بات کاٹ کے ایک تو پہلے سے آپ سے پہلے بھی کامران مرتضیٰ تھے. کامران مرتضیٰ جتنا میں نے سنا ہے تو لوگوں کے حوالے سے وہ خود وہی ہے نا جو سردار عبد الرحمان کا کیس ہر وقت وہی کرتا تھا اس کے جو کیسز تھے اور وہ تو مشکوک نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے ہر وقت. اور اس نے ابھی 1 2 دن سوشل میڈیا میں ایک بات کی کہ وہ کہہ رہا تھا کہ آپ تو خیر آپ نے کہا کہ میں آؤٹ ہوں اس ڈرامے کا حصہ نہیں بننا چاہتا ہوں. تو کامران مرتضیٰ یہی بول رہا تھا کہ میں کسی شخصیت پہ بات نہیں کروں گا ہم نے جو کرنا تھا کر لیا. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے ایک بار کے اور اس کو نامینیٹ کس نے کیا وہ اس کیس میں کیسے آئے؟ مجھے نہیں پتا کہ یہ عمران بلوچ جو ایڈوکیٹ جو ہے یہ ان کا سینئر رہا ہے. یہ عمران بلوچ ان کے چیمبر میں ہوا کرتا تھا ابھی تو اپنا اس کا اپنا چیمبر ہے. تو یہ شاید انہوں نے انگیج کیا ہو یا جس نے بھی مجھے پتہ نہیں ہے سینئر وکیل ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. بار بار کوثر کا رکن رہ چکے ہیں اور کیس کرتے رہے. اس کی پولیٹیکل ایفیلیشن اپنی جگہ پہ اس کے سارے اس پہ لیکن یہاں پہ ایک بات بالکل واضح تھی کہ جس طرح ایک تو ریاست اور گورنمنٹ کی پالیسی تھی دوسری طرف ہائی کورٹ نے اس وقت ویسے تھے وکیل جب ہم اپنے کلائنٹ کو ڈیفینڈ کر رہے تھے تو ہم نے وہ بات کرنی تھی کہ واقعی جب جو انگلی ہم نے اٹھایا اس پہ کہ بینچ جو ہے جانبداری سے کام لے رہا ہے. میں بار بار اسے لڑ رہا ہوں جھگڑ رہا ہوں اس پہ بات کر رہا ہوں 3 4 بار جو ہے میں اس تک اس پہ گیا کہ میں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے بینچ کو کہا کیا باہر کیا باتیں ہو رہی ہے آپ کے متعلق. اور یہ ایک حقیقت تھی کہ ایک ہی ہائی کورٹ کے اندر بینچ 3 جو ہے وہ
200 लड़के जो है इसी 3 PO के वो छोड़ छोड़ सकते दिए हैं। जाते हैं। और आप इस केस को निगरान करके लंबा करके उस पे और आखिर में जाके टाइम दे रहे हो गवर्नमेंट को, उन्होंने आज लाया कि इतने FIR है, दूसरे केसेस है। तो इसलिए मुझे मेरे लिए मुनासिब नहीं है कि किसी के उसके करेक्टर की उस पे बात करूं हूँ। हमारी लीगल भी वो एक दूसरे के साथ वो है। बहरहाल जो भी है, ये सारी चीजें जो है लोग इधर देख रहे हैं कि पॉलिटिक्स, क्या पॉलिटिक्स हो रही है कि बलूचिस्तान इस वक्त बलूचिस्तान जल रहा है। मैं वैसे मैं एक सियासी वर्कर भी हूँ, वकील के साथ साथ। बलूचिस्तान, मगर यहाँ पे लॉन्ग मार्च हो रही है गजा और फलस्तीन, उस पे हमें इसकी मजलूमियत पे कोई शक नहीं करते। उसको ऐसा सवाल कभी हमने नहीं उठाया कि उसके साथ बहुत ही जुल्म, इतना जुल्म। देखिए, जब अपनी सरजमीन के ऊपर यहाँ पे जुल्म हो रही है, इसका कोई जिक्र ना हो और उसके लिए इतनी बड़ी एक्सरसाइज हो, तो हम लोग इधर अगर किसी को आप कुछ कहे या ना कहे, तो लोग तो ये सवाल उठाएंगे कि डाइवर्ट करना चाहते हैं यहाँ पे जो एक पॉलिटिकल वो बन रहा था, उसको डाइवर्ट करने के लिए कोई और तरफ इसको ले जाया जा रहा है। तो ये सारी चीजें जो साथ साथ में हमारे यहाँ चल भी रही है और बहुत वाजे पोजिशन में भी चल रही है। तो ये है सबके बहुत सारे लोगों के बहुत सारे केसेस में ये एक जमाना था जब नवाज साहब का केस आया, तो उस वक्त बलूचिस्तान बार कौंसिल ने एक स्टेटमेंट में, उस वक्त जूनियर उसी वक्त मैंने प्रैक्टिस शुरू की थी, तो उन्होंने बकायदा स्टेटमेंट दिया मीडिया के थ्रू कि नवाज साहब का की तरफ से कोई वकील पेश नहीं होंगे, क्योंकि वो एक जज का मर्डर हुआ है। तो उसमें फिर उस वक्त सरदार अताउल्लाह जिंदा थे, उसने उसका स्टेटमेंट है कि ये तो आप खुद जिस कानून और जिस आइन की आप बात करते हैं उसकी वाले वो खिलाफ बोल रहे हैं कि हम्म। इस कानून के तहत किसी भी मुलजिम, किसी पे इल्जाम लगता है, तो ये साबित होने कि मुजरिम तू नहीं है, तो हम्म। उसके डिफेंस के लिए आप कैसे ये कह सकते हैं? ये पहले ये तो इसका मतलब है कि आपने फैसला फैसला कर दिया कि वाकई ये जो इल्जाम है वो इन्होंने ये काम किया है, मुजरिम हो गए। उस पे हम पेश होते रहे और लोग, लेकिन जमाने के साथ, वक्त के साथ सब कुछ वाजे हो गई। जो भी इधर जिस भी शख्स के आपने क्लाइंट के साथ ये आप जो लीगल प्रोटेक्शन एक्ट है, आपने ओथ लिया है इसका कि मैं इसका पाबंदी करूंगा। जो जिस भी क्लाइंट का आप वकील या बने ना बने, ये आपकी मर्जी पे है। मुझे कोई जबरदस्ती भी कोई नहीं कर सकता कि मैं किसी का जबरदस्ती वकील बनूं। मैं किसी का वकील बनता हूं, तो ये फिर मेरा इखलाकी फर्ज है कि मैं उसका दिफा करूं। वो हर स्टेज पे अगर इसमें बेंच भी जो है वो जनादारी दिखाता है, तब भी हमें ये पॉइंट आउट करनी चाहिए, उस पे लोगों के सामने लाना चाहिए, बेंच के सामने लाना चाहिए, और ताकि पता चले ये तमाम चीज़ों का। ये फिर अपनी उस ओथ के साथ गद्दारी होगी कि मैं वकील किसी का बनूं, किसी मुलजिम का, और फिर भी मैं नज़रअंदाज करूं उन चीज़ें जो मेरे सामने हैं, उसको नज़रअंदाज करूं। आपने कहा था कि मैं इस ड्रामे का हिस्सा नहीं बनूंगा। आपका क्या ख्याल है, अभी इस ड्रामे का आखिरी किस्त कब चलेगा? तो अभी देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं कि जब इसका इन्होंने रिजर्व किया हुआ है, कोई हम्म। ऑर्डर आया नहीं है। कि कोई ऑर्डर आता इस तरह के हमारे फेवर में आता है तब भी, अगर नहीं आता है तो हम उसको चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो उस वक्त हमने कहा कि ये निगरान कर रहे हैं, और बार बार फिर अगर ये कहे कि चूंकि अभी तो 3 PO जो है वो उसको खत्म कर रहे हैं, और ये जो चूंकि अगर किसी केस में इन्वॉल्व है तो उसी में इसको डिटेन रखे हैं, तो ये सारी चीजें जो हम आखिर रिजल्ट तो यही आएगा। तो ये ड्रामा ही हुआ। हमने कहा कि आपको स्टेट अवे, अगर ये वाकई हाई कोर्ट एक आजाद हाई कोर्ट, आजाद अदलिया हो, वो इनसे कहें कि गवर्नमेंट से पूछे, रियासत से पूछे, जब इनके खिलाफ इतने FIR थे, अपने 3 MPO में उसको क्यों 1.5 माह से डिटेन रखा हुआ है? ये अब ये सारी चीजें जो है, अच्छा इसमें हाई कोर्ट की वर्डिक्ट आ जाते, पर ये ट्रायल में चले गए, ये जितने भी FIRs हैं
یہ شروع ہوگا یہ ٹرائل کورٹ سے. اب ہائی کورٹ جو ہے یہ اپیلیٹ فورم ہے. اس کا بھی اس طرح کی ورڈکٹ آ جاتا ہے تو ایک طرف کا آپ نے تو اس بائسڈ ہو گئے. وہ ایک آرڈر آ گیا تو آپ کے ٹرائل کورٹ میں یہ ساری باتیں اس پہ اثر انداز ہوگی. یعنی اثر تو رکھے گی کہ ہائی کورٹ نے بھی ان کو وہ نہیں چھوڑا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ لیگل اس کی باریکیاں ہیں, قانونی باریکیاں ہیں. تو اس پہ اسی لیے ہم نے اس بینچ کی اور ڈرامے کی بات کی کہ یہ ڈرامہ ہی ہوگا کہ جب ہم سب کھڑے ہیں اور بار بار جو ہے اس کو ڈیٹ دے رہے ہیں, تاریخ دے رہے ہیں, باقی لوگوں کو تو چھوڑا جا رہا ہے. وہی آرڈر سیم آرڈر ہے. اور یہ جو بیٹھے اس کو بٹھایا گیا ہے اور بار بار اس کو کہہ رہے ہیں کہ جو بھی میٹیریل لانا ہوگا جس کے خلاف آپ نے کنٹیسٹ کرنا ہے, گورنمنٹ کو کہہ رہے ہیں, ایڈوکیٹ جنرل صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ جس کے خلاف آپ نے کنٹیسٹ کرنا ہے اس کے پروف لانا پڑے گا. تو پروف تو یہی تھے جو ابھی انہوں نے لایا ہے. اب ساری چیزیں جو ہے تو ابھی ہم انتظار کر رہے ہیں جو بھی آرڈر آئے. یہ تو جو پھر اسی کے فیصلہ محفوظ کا آپ بھی بول رہے ہیں, اور میں سوشل میڈیا میں جو میں نے کامران مرتضیٰ کا ذکر کیا, اس نے کہا کہ ہم نے اپنا کام کیا, یعنی عدالت نے فیصلہ سنایا, فیصلہ محفوظ کیا ہے. محفوظ کیا کیا اس کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ ہے محفوظ فیصلے کا؟ 1 مہینہ, 2 مہینے, سال, نہیں, 2؟ اس کا کوئی نہیں. اس کا کوئی اکثر یہ ہوتا ہے لیکن یہ کرمنل کیسز میں یہی ہوتا ہے. کرمنل کیسز میں ہمیشہ کہ چونکہ آلریڈی ایک فیصلے اس میں آ چکے تھے, اگر اس نے سیم ڈے کو بھی شارٹ آرڈر میں کر سکتے تھے. یہ ان کی پٹیشن ہماری ایکسیپٹ ہو سکتی تھی. مگر یہ اس کو اسی لیے تو ہم اس پہ اتنا اعتراضہ جو اٹھایا کہ اس کو بار بار اسی لیے وقت دیا جا رہا تھا, ٹائم دیا جا رہا تھا کہ پہلے بھی اس کو ریزرو کیا, اور ریزرو کرنے کے بعد 1 ہفتے کے بعد اس کو ہوم ڈپارٹمنٹ بھیج رہے. بھائی وہ تو اسی وقت 2 لائن کا آرڈر تھا تو اسی وقت بھی کر سکتے تھے. اب یہ دوسرا پٹیشن ہے پھر اسی پہ کہ ایک بینچ نے کر دیا فیصلہ, تو ہائی کورٹ کا ورژن تو آ گیا. تو آپ اسی وقت اس کو اور گورنمنٹ کو کہہ دیتے اس پہ آرڈر میں کہہ دیتے تھے کہ گورنمنٹ کی بدنیتی اس میں شامل ہے. کہ ایک طرف تو پورا بلوچستان جیسا آپ نے کہا کہ جل رہا ہے, دوسری طرف BYC کے بھی پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, BNP کے بھی ہو رہے ہیں, لوگ بھی ہراساں ہیں, اخباری بیانات کے علاوہ دوسرے بھی جدوجہد ہو رہے ہیں, اور یہ فیصلہ محفوظ رکھنا ان کی کیا پس پردہ قصہ کیا ہے؟ یہ مطلب اس کو صرف یہ کہ اس کو مزید وقت دینا ہے, یعنی اس کو لنگر اور کرنا ہے. اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ تاکہ وہ پریشرائز ہو جائیں, اپنی جو ناجائز شرائط ہیں ایگزیکٹلی یہ تمام چیزیں جو ہے اس کو لنگر کرنے کے لیے اور کیا وجہ ہو سکتی ہے. اس سے پہلے آپ نے کہا کہ مجھے جیل میں ملاقات کرنے نہیں دیتا, اس وقت آپ وکیل تھے, آپ نے سائن کیا تھا نا؟ جی میں 3 دفعہ, اور ساتھ میں یہاں تک کہ ہر بار جو ہے ڈاکٹر مارنگ کی چھوٹی بہن جو ہے وہ میرے ساتھ ہوتی تھی, تب بھی گیٹ پہ چلے جاتے تھے, کہتے نہیں. پھر وہ 2 بار تو اس طرح ہوا کہ رات کو پھر انہوں نے کال کیا کہ ڈاکٹر مارنگ اور ان پہ تشدد ہوا ہے بھی وہ بلوچ کے اوپر, اور ہم جا نہیں سکتے. اور کیونکہ میں کی قدری باہر تھا کوئٹے سے, میں نے کہا میں آدھی گھنٹے میں پہنچوں گا. میں پہنچا, پھر پارٹی کے کچھ 2-3-4 دوست جو اویلیبل تھے اس کو بھی ساتھ اٹھایا, آغا حسن بلوچ کو جو وکیل بھی ہے, مقبول لیڈی کو. گیٹ پہ گئے کہ انہوں نے کہا کہ ایسا نا کہ ہمیں بھی اٹھایا جائے. تب بھی ہم نے وہاں پہ اس کی ویڈیو بھی چلی, یہاں تک کہ ججز نے اس کو دیکھا تھا, اس نے کورٹ میں اس کا حوالہ دیا. تو یہ انکاری تھے کہ ہم نے تشدد نہیں کیا. لیکن پھر بعد میں جب ملاقات ہوئی, وہی جو بیبو کو یہاں سے شفٹ کیا گیا, پشین لے گیا, 3 دن رکھا, پھر وہ زیادہ شاید بیمار ہو گئی تھی, پھر اس کو واپس لایا. تب بھی اس رات کو پھر ہم لوگ چلے گئے تھے. تو اس کے بعد جب زیادہ اس پہ کے بعد وہ کہتے ہیں کچھ وکیل جو ہے اس پہ اطراف مترز ہے کہ آپ کے ملاقات نہیں ہو سکتی. میں نے کہا یہ تو میں پہلی بار سن رہا ہوں کہ ایک وکیل جو ہے ایک کلائنٹ کے 10 بھی وکیل ہو سکتے ہیں, 100 بھی ہو سکتے ہیں, وہ وقت نامہ جو لے سکتے ہیں. وہ آرگومنٹ پہ کورٹ پہ یہ ہے کہ پھر وہ سینئر موسٹ جو 2-3 ہوں گے وہی آرگومنٹ کریں گے. کافی اعتراضات اور احتجاج کے بعد پھر ہمیں ملاقات دیا گیا, پھر ہم ملے. دو ملاقاتیں ہماری ہوئی تفصیلی
डॉक्टर मारंग से, बिबू से और हमारे अब जो क्लाइंट हैं, तो ये तो सारी क्या चीजें। रवैया, वो क्या बोल रहे थे कि रवैया जेल के हमले का क्या है उनके साथ? वो तो वही तक कि हमें तो इतनी तनाई में रखने की कोशिश हो रही है। पर शुरू में तो ये था जब बीबो को शिफ्ट किया गया कि उसको मारा पीटा, जबरदस्ती ले गए वो रात को शिफ्ट किया गया था 7 बजे के बाद जो है। तो वो कहते कोशिश हो रही थी, और उस पे कोशिश हो रही थी उस वक्त कि सबको ले जाए जा रहे थे बाहर जो है, शिफ्ट किया जा रहा था अलग अलग जेलों में। वो जो हमने फिर हमने दूसरे दिन पेशी थी, उस पर बड़ा वावेला किया, एहतजाज किया। तो ये इतना हुआ कि कोर्ट से हमने ऑर्डर लिया है कि बाकी जो जितने भी यहाँ पे कैद है, डॉक्टर मारंग समेत, किसी को शिफ्ट उस वक्त तक नहीं किया जाएगा जब तक कि पिटिशन डिसाइड नहीं होती है। वो हमने फिर कोर्ट से ऑर्डर करवाया, वरना बाकी लोगों के बारे में भी यही फैसला था। और ये फिर बीबो जिसके जिस तरह बीमार हो गई उसको वापस क्वेटा वापस लाया लाए। गया। तो कानूनी हवाले से क्या जुडिशल लॉकअप में किसी का केस चल रहा है? एक तो होता है रिमांड में होता है, थाने में होता है, उस पर वो अलग बात है। एक तो होता है कि जुडिशल लॉकअप में है, क्या उन पर नहीं कानूनी कर जवाब सकते, है, उन पर तशद्दुद? बिल्कुल तशद्दुद नहीं कर सकते आप बगैर। ये जो कस्टोडियन जो है वो जेल के सुपरडेंट होते हैं, हम्म। जिसके कस्टडी में है। और किसी भी केस में अगर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करनी भी होती है, जो मुख्तलिफ केसेस होते हैं, तो आपने वो आएंगे दिन में, उनकी मौजूदगी में वहीं पे इसके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएंगे, और वो भी इजाजत लेके। वो होम डिपार्टमेंट से वो बाजू लेके बाकायदा बाजू लेनी पड़ती है। आप ये नहीं कर सकते उसके उसको आप तशद्दुद का तो तस्वर ही नहीं किया जा सकता, इस तरह की तस्वर ही नहीं है कानून में। अलबत्ता ये कि आप खौफजदा इसको हेरासमेंट जो है किसी की, जो उसके कई अशकाल है, आप इस तरह नहीं कर सकते उसको। आप अलबत्ता किसी केस में आप इन्वेस्टिगेशन हो तो वो इजाजत लेके वहीं पे उनको उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया जा सकता है। हाँ, एक दो सवाल है एक साथ आखिर में। एक तो आप बीएनपी के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, एक पॉलिटिकल आपकी हैसियत है, शख्सियत है, सियासी हवाले से भी आप सरगर्म हैं। तो इनकी गिरफ़्तारी के बाद आपके पार्टी ने और सरदार अख्तर जान मेंगल ने अनाउंस किया था कि हम जाएंगे, या तो कफन लेके जाएंगे या शहीद होके आएंगे। तो फिर उन लोगों ने, वो फिर सब ने देखा कि वो खाली आ गए। क्या इस तरह के बयानात पार्टी के इमेज पे असर नहीं रखता? और दूसरी बात यह है कि दो हैं कि दूसरी बात यह है कि अभी शहर शहर में जलसा जुलूस कर रहे हैं, तो क्या इस तरह के जलसे अदालती फ़ैसलों पे असर अ, डाल सकते हैं? यकीनन देखिए, वो एहतजाज तो वो जब वहां पे धरने धरने को खत्म किया जा रहा था, उसमें बहुत सारी चीजें आ गई कि अंजुमन ताजरान समेत जितनी भी पोलिटिकल पार्टी है वहां पे, उन्होंने ऑल पार्टीज एक कॉन्फ्रेंस भी हुई वहां पे। ये धरना जब खत्म किया जा रहा था तो इसे 2 दिन कबल, हालांकि ये रास्ते सब जो बंद किए थे ये गवर्नमेंट ने बंद किए थे, लखपास जो हम्म। है ये पार्टी की वजह से बंद नहीं थे। उन्होंने रास्ता रोका हुआ था इधर से लोगों को। और वो चूंकि रमजान का महीना भी इसमें गुजरा, ईद भी गुजरा, तो सारे सब ये कह रहे थे कि ये हमारे आम जो पब्लिक है उनको बड़ा नुकसान हो रहा है सारी चीजों पे। हमारे 20-20 दिन से रास्ते बंद है, कंटिन्यूस बंद है, जा नहीं सकते हैं, बीमार सबको शिफ्ट नहीं कर सकते, मसरूम से कोई बैठा नहीं आ सकता, बाकी दूर की जगह तो अलग है। तो ये सारी चीजों को मिला के फिर पार्टी का बकायदा सेंट्रल कमेटी का इजलास हुआ। उसमें यह तय हुआ कि हम एहतजाज को वसीयत देंगे, इसको दूसरे शक्ल में डाल के। फिर ये हुआ कि सारे बड़े बड़े जलसे जो पांचों खुजदार के अंदर पहला जलसा हुआ, ग्वादर हुआ, पंजगुर, नोशकी, फिर 2 तारीख को क्वेटे में हुआ। और इसके साथ साथ जो मुजाहरे हैं वो सारे डिस्ट्रिक्टों में जितने भी उसमें ऐलान किया गया। और एक क्वेटे के जलसे में फिर ये तय हुआ कि हम इस इसको इशू को अभी पाकिस्तान के लेवल पे उठाएंगे, क्योंकि बीएनपी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान का भी हिस्सा है। फिर उनसे बातचीत हुई, और इन्होंने ऐलान कर दिया था कि ये 15 11 तारीख को सारे मुल्क के सतह पे
جس میں تمام جو سیاسی قائدین ہیں، ڈاکٹر پارک بلوچ اور بلوچ عزت کمیٹی کی جو قائدین سمیت عمران خان ہے، علی ہوں وزیر ہے، ان سب کو ملا کے ہم اس کو ایک پاکستان لیول پہ احتجاج کے تمام پاکستان میں احتجاج ہوں گے، پروونس کی جتنے ڈسٹرکٹ ہے اس میں، وہ 11 تاریخ کو بیچ میں جو تنازع آیا پاکستان اور ہندوستان کے درمیان، اس تناظر میں اتحادی جماعتوں نے کہا کہ اس احتجاج کو ہم اگر تھوڑا سا آگے لے جائیں، مؤخر کر دیں جب تک کہ ایشو چل رہا ہے اس کا، کیونکہ ہر پارٹی کا اپنا ایک نیریٹو ہے جو اس احتجاج میں سب کے ساتھ شامل ہے، لیکن پالیٹکس میں تو ان کے کہنے پہ اب وہ ختم نہیں ہوئی ہے۔ اب کل بھی جو جس طرح بات ہوئی، جو پارٹیوں کا بھی اجلاس ہوگا اور یہ ایک نیا ڈیٹ دیں گے کہ اس پہ احتجاج جو ہے وہ جاری رہے گی، اور اور کچھ ہم یہ اس کو لوگ وسعت دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی سطح پہ اس کو وسعت دینا چاہتے ہیں۔ ہاں اکثر لوگوں کا کہنا ہے کہ جب یہ دھرنے کے دوران سنجے رانی کی جو 1-to-1 ملاقات ہوئی تھی سردار صاحب سے، تو یہ ایک ڈیل کے تحت ہوئی تھی، اس سے پہلے کہ بی وائی سی کو بائی پاس کرنے کے لیے، اس سے پہلے وڈ میں جب اختر صاحب کے جو بیٹے اور باقی لوگوں کے ایف آئی آر کو ختم ہاں، کرنے کے لیے سردار صاحب خود جا کر تانے میں بیٹھ گئے، تو اس وقت شہر میں جلسہ نہیں کیا، اس وقت آپ کے تھرو عدالت کا دروازہ نہیں کھٹکھٹائے۔ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کچھ ڈبل اسٹینڈرڈ نہیں لگتا؟ میں نہیں سمجھتا، دیکھو ایک چیز جو ہے ہماری بدقسمتی ہے کہ یہاں پہ اتنی سیریس ایک ایشو چل رہا ہے، ہمارے درمیان جو ہے وہ بہت سارے ایشوز، جس طرح میں نے صرف لیگل اس پہ آپ کو دکھایا کہ کتنی چیزیں آگے پیچھے ابھی بھی بہت ساری چیزوں پہ میں نے احتیاط برتی، کہ میں نہیں چاہ رہا تھا کہ وقت سے پہلے بہت ساری چیزوں پہ ایک سٹیج آئے گا کہ اسے بھی کھل کے بات ہو سکے گی شاید ہی، میں نہیں، کیونکہ ایک مقدمہ چل رہا ہے، وہ ہماری بیٹیاں جو ہے ساری یہ پابند سلاسل ہے، میں ان ساری چیزوں کو کچھ جیسے میں پروفیشنل نے ذمہ داریاں ہیں؟ میں نے آپ کا اشارتاً میں نے آپ کو بتایا کہ میں چاہ رہا تھا کہ میں ڈاکٹر مہارنگ اور اس کے جتنے بھی بی وائی سی کے قائدین جو ہے یہ اس وقت بند ہے، اس ایشو کو میں اس انڈیویجول کے اسے نکال کے میں سارے بلوچستان کے سطح پہ، یعنی کہ پشتونخوا پارٹی کے سینئر وکلا جو ہے وہ ہوں اس کا حصہ بنا رہے تھے، پاکستان بار کونسل کو، بلوچستان بار کونسل کو، اس کیس کو ایک پریشر ٹیکٹر جس طرح سرکار کی طرف سے ہم بھی اس میں وہ ڈالنا چاہ رہے تھے، لیکن بدقسمتی سے پھر ہمارے درمیان کچھ ساتھیوں کا رویہ اس طرح ایٹیٹیوڈ رہا کہ لوگوں کو دور کیا۔ میں نے وہ ڈاکٹر مہارنگ سے خود اس کا ذکر کیا، بات کی، اس نے کہا یہ تو غلط ہوا ہے، اس کو اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے اب بھی جو ہے، دیکھیں ڈاکٹر مہارنگ اور بی وائی سی کے قیادت کی گرفتاری کے بعد اس بات کو ماننا پڑے گا کہ اتنا خوف اتنا پھیلایا گیا تھا بلوچستان کے اندر کہ اس وقت اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت آپ کے ڈاکٹر مہارنگ سب سے پاپولر ایک لیڈر کے طور پہ، ہوں تو نے کہا کہ ان تمام چیزوں کو کنٹرول کیا گیا کہ ادھر اب سب، چونکہ ہم ادھر بیٹھے ہوئے جو ادھر جو کچھ ہو رہا ہے بہت ساری چیزوں کو ہم آپ کو بتا نہیں سکتے ہیں، کہ کوشش تو ایک ہی پارٹی، پولیٹیکل پارٹی اٹھی، اس نے اس خوف کو ختم کرنے کے لیے تمام رسک جو ہے وہ اٹھایا۔ ہم نے دیکھے یہ پھر کسی نے کوئی الزام لگا رہے تھے کہ یہ چونکہ اپنی اس کی سیاست ختم ہو چکی تھی اس میں، تو یہ جرت جو ہے وہ دوسرا بھی کر لے، دوسری بھی پارٹیاں ادھر موجود ہے، یہ کام وہ بھی کر لے کہ اپنی حیثیت کو بڑھانے کے لیے مسنگ پرسن کا ایشو اٹھا لے، ڈاکٹر مہارنگ کی رہائی کے لیے یہ ایشو اٹھا لے، پی وائی سی کی قیادت کی رہائی کے لیے بات کر لے۔ ہم نے تو یہ کوئی اس پہ اعتراض نہیں کرے گا، کوئی اس کو کل جو میں نے ابھی ایک لانگ مارچ کی پرسوں جو ایک لانگ مارچ کوئٹے کے اندر ہوا، تو میں نے اس کا ذکر کیوں کیا کہ یہاں کے جو ایشو تھے یہاں تو وہ تو نام بھی گوارا نہیں کرتے، یعنی ذکر تک نہیں ہوا۔ اسلام آباد میں قومی اسمبلی میں تو ذکر ہو جاتا ہے کہ بلوچستان کے 7 ڈسٹرکٹ جو ہے وہ عملاً جو ہے وہ ریاست کے اس سے نکل گئے، لیکن ادھر جب کوئٹے کے اندر جلسہ ہوتا ہے، لوگ سارے بلوچستان کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، پھر ادھر ذکر بھی نہیں کیا جاتا، جو یہ سب پابند سلاسل ہے۔ تو بہت ساری چیزیں جو ہے
یہ ہمیں ایک سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا کہ جو خوف کے ماحول کو آپ یقین جانیں کہ میں اس کا نام نہیں لوں گا پر ایک اسٹیج پہ بتاؤں گا یہ جو ماما غفار بیبو کا والد یہ سینئر رہنما ہے نیشنل پارٹی نیشنل کا، پارٹی کا سینئر رہنما ہے آج سے نہیں میں سالوں جانتا ہوں سالوں اس سے، کو. آپ جانتے ہیں. اس کے دوسرے جو عمران بلوچ ہے وہ ادھر اس وقت گڑانی میں ہے، میں تو نہیں جانتا تھا. مجھے یہ زیر الدین بلوچ جو تھا، ظہیر بلوچ بزرگ آدمی تھا، اس کی حالت کس پوزیشن میں تھا. ان کے لیے اس کے وکلا، سینئر وکلا جو ہے، جو بار کونسل اور ادھر ادھر ممبران بھی ہے، وہ مجھے نام دیتے تھے کہ آپ اس کی پٹیشن لگا لیں. کوئی اتنا خوف تھا کہ کوئی اس کا پٹیشن لگانے کے لیے تیار نہیں تھا. جب یہ تمام چیزیں ورکرز کو تو اتنا دبایا گیا تھا کہ ہمیں بار بار پٹیشنیں کیوں لگانی پڑی. یہ 200 بچے بند تھے، وہ اس کے والدین اور لوگ جو ہم تک اس کی رسائی نہیں تھی، کس کے ساتھ رابطہ کرے، کیسے کرے، کوئی نہیں تھا درمیان میں. ایک بھی شخص نے ہمارے سوا، جو ایک شخص نے کسی بھی ورکر کے لیے ایک پٹیشن نہیں دائر کیا. تو یہ خوف کے ماحول کو ختم کرنے کے لیے اس کو دعوت دینی پڑے گی کہ اختر جان واحد شخص تھا، اس نے رسک لیا. آپ یقین جانیں کہ بہت سارے لوگ جو پارٹی میں اس پہ اعتراضات اٹھائے ہوئے تھے کہ سخت ایشو جو ہے اس پہ بی وائی سی جو ہے اس اپنے سارے پارٹی کو اور ورکر کو اپنے اتنا بڑا رسک لیا. 20 دن جو ہے وہ جہاں پہ خودکش، میں خود موجود تھا اس وقت، میں تقریر کر جو خودکش ہوا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ کہنے کیا تک بہت آسان ہے، عملاً جو ہے نا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے درمیان آج بھی کچھ چیزوں کی کمی ہے کہ یہاں پہ پولیٹیکل ورکر جو ہے ان چیزوں پہ ایک پہلو پہ ہم دیکھ رہے ہیں. اور ٹرائبلزم کے اثرات ابھی بھی ہمارے اس میں موجود ہے. ہم بجائے اس کے کہ ایک ایشو کو حل کرنے کی طرف جو ہے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے، اس کو تجویز کرنے کے لیے اس پہ لگے ہوتے ہیں. بھائی 20 دن اخذر جان اس بیمار اس میں وہ اس چلتن کے اس کے نیچے بیٹھا ہوا تھا اس میدانی میں، جو نہ پانی تھا، نہ واش روم تھا، نہ کچھ تھا. تو دوسرا بھی تو ایک 20 گھنٹے تو یہ کوشش کرے، پھر بات کر لے. تو خالی اعتراضات اٹھانے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات نہیں ہے. ابھی بھی احتیاط کی ضرورت ہے. لوگوں بھی یہ سارے ایشو جو ہے بلوچستان کا سب سے بڑے جو ایشوز ہے، ابھی تو ہمارے ریسورسز بھی جو ہے یہ جو ڈمی اور 2 نمبر کے اسمبلیاں جو لائی گئی، آج اس کا رزلٹ سامنے آ رہا ہے کہ ریسورسز کو یہ سارے منتقل کر رہے ہیں، وہ دے رہے ہیں اس کو اسلام آباد کو. تو اس پہ جب آپ آواز یہ سب نہیں اٹھائیں گے تو الگ الگ جو ہے پھر یہی ہوگا کہ آج بی وائی سی کی قیادت کو پابند سراسر کریں گے، اس کو 10 مہینے سے 1 سال جیل میں رکھیں گے. ادھر اختر جان کو اس کے 2-3 پارٹی کے لوگوں کے ساتھ رکھیں گے جیل میں رکھنا اس کے لیے کوئی ایشو تو نہیں. جب عمران خان اس وقت اس ملک میں سب سے بڑا لیڈر جو ہے، اس کی صرف نیشنل اسمبلی میں اس کے 100 بندے، قومی اسمبلی کے سینٹ میں اس میں 35-40 بندے، ایک پروونس میں پوری گورنمنٹ ہے. اور ہم اس کے جلسوں میں گئے، یقین جانے شمس بھائی کے ورکر اس کے ساتھ چارج ورکر اتنے ہیں کہ میں نے پختونخوا صوبے میں دیکھا ادھر جو بہت سارے لوگ واویلا کر رہے ہیں، بڑے بڑے پرانی تاریخوں والے، پریشانیاں جو ہے وہ ان کی وجہ سے. اس کے باوجود وہ 1.5 سال سے جیل کے اندر ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہم نے بڑی سنجیدگی سے دیکھنے ہوں گے. ایک دوسرے کو پر کل کو ٹھیک ہے جو ہم یہی باتیں تھی، کل سے میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ کچھ کمی تھی اس میں اس جلسوں میں جب چل رہے تھے مظاہروں میں بی وائی سی کا اس طرح کا واضح کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے کہ آپ سب اس میں شرکت کریں تاکہ پریشر پڑے اس کو. جلسہ مظاہرہ کرنا تو اب ریاست پہ، حکومت پہ پریشر ڈالنے کے لیے ہوتی ہے، لیکن باوجود وہ سلسلہ چلتا رہا. اس درمیان کچھ اس طرح کے اسٹیٹمنٹ بھی آتے گئے اور ہم نے ہمیشہ اس اسٹیٹمنٹ کو
نظر انداز کرنے کی اگنور کوشش کیا. کی اور کسی مخالف کو یہ موقع دینے موقع نہیں دیا کہ وہ اس کو ایکسپلائٹ کرے، ان کے بیچ دوریاں پیدا کر لیں. تو لیکن یہ ہے کہ یہ تمام چیزوں کے لیے احتیاط کی ضرورت ہوگی اور وہ ایک قوت بنانے کی ضرورت ہوگی اور ایک حکمت عملی کے ساتھ جو ہے یہ ساری چیزیں مینیج کرنے پڑیں گی. تھینک یو سو مچ ترین صاحب، آپ نے وقت لیا، آپ نے ٹائم دیا اور بہت ساری بڑی جانکاری دی. مہربانی آپ بہت سے بہت شکریہ. بات کرنے کا. بہت تھینک یو.